استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ان عام لوگوں کے لیے کہ جن کا تعلق اس روحانی سفر سے نہیں ہے، یا جو لوگ ابھی اس روحانی سفر میں شامل نہیں ہوئے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو عام لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ مسئلے مسائل عام لوگوں کے ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں ان کے لیے ایک بخور بتا دیتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. اور ایسا بخور جو سب سے پہلا اثر رکھتا ہے وہ نظر بد کو ختم کرتا ہے. یعنی کہ جس گھر کے اندر وہ اس بخور کی دھونی دی جائے، اس گھر میں اگر نظر بد کے اثرات ہوں تو اسی وقت ختم ہو جائے. بری نظروں سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدوں کے حسد سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، شیاطین کے شر سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، جادو کے شر سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا وہ بیماریاں جو جادو کے زور پر پیدا کی جاتی ہیں، یعنی کہ پہلے جادو کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ 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 بیماری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ وہ بخور ہے جو میں اب آگے بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بتانے جاؤں گا، آگے بتاؤں گا آپ کو. ان بخور کے میں یہ فائدے آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جب یہ بخور کا استعمال آپ اپنے گھر میں کریں گے تو آپ کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوگا، ذکر و اذکار کی طرف مائل ہوگا، عبادت کی طرف مائل ہوگا. ایک اچھی سی فیلنگ محسوس ہوگی. جو بچے نافرما بردار ہیں وہ فرما بردار ہوں گے. جس گھر میں نااتفاقیاں ہوں گی وہ نااتفاقیاں ختم ہوں گی. جن کے بچے نافرمان ہیں وہ فرمان بردار ہوں گے. جن کے گھر کے اندر چوری ہو جاتی ہے یا شیاطین جنات ان کے گھر سے پیسے چراتے ہیں یا ان کے گھر سے کوئی سامان چوری کر لیتے ہیں، ان سے بھی حفاظت، ان سے بھی پناہ میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا بخور ہے اور اتنا سریع و تاثیر بخور ہے کہ اس کا استعمال سے ایک ہفتے کے بعد ہی اس گھر کے اندر جو نا سکون پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہ روزانہ جلانا ہے، آپ نے صرف اسے ہفتہ اور منگل جلانا ہے. اچھا ہفتہ اور منگل جلانے کی ایک تاثیر ہے اس کی ان دنوں کے حساب سے اس بخور کی. اچھا یہ بخور اگر ہفتہ اور منگل کو جلایا جائے نا تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ کسی بھی دن جلا لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی قید نہیں ہے. اچھا اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے 11 حصے کرنا ہے، اس کے 21 حصے کرنا ہے یا اس کے 40 حصے کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کی جب مرضی ہو آپ بخور بنا کے رکھیں اور آپ اس کو جلانا شروع کر دیں کسی بھی مقاصد کے لیے. اچھا اگر آپ کسی بھی مسائل کے اندر پریشان ہیں یا کسی بھی وجہ سے مبتلا ہیں تو آپ اس نیت سے بھی وہ بخور جلا سکتے ہیں تو آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو. لیکن اس میں آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی بس اس بخور کے اندر. اور وہ بخور آپ کی محنت جو ہے نا وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 11 دن کی محنت ہے. وہ 11 دن آپ نے اس میں محنت کرنی ہے. اچھا اب آپ بخور بنانے کے طریقہ کار سمجھ لیں کہ آپ نے گوگل 100 گرام لینا ہے، ہرمل 100 گرام لینا ہے، لوبان کوڑی 100 گرام لینا ہے، سندل سفید یعنی کہ سندل کی خالص لکڑی 100 گرام لینا ہے. اچھا 50 گرام آپ نے کافور ولایتی لینا ہے اور 50 گرام آپ نے مستگی رومی لینا ہے. آپ نے ان تمام کو کوٹ کے رکھ لینا ہے اپنے پاس، یہ صفو بن جائے گا پورا. اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ روغن اوت ہندی 10 گرام، روغن اوت سیاہ 10 گرام، روغن اوت بلسان 10 گرام اور روغن لونگ 10 گرام، روغن دار چینی 10 گرام. یہ آپ نے روغن لے لینا ہے. ان سب روغن کو آپ نے مکس کر دینا ہے اور وہ جو صفو بنایا ہے اس کے اندر اس کو چرپ کر دینا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس کو ملا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ملانے کے بعد یہ پورا اس کے اندر روغن کی جو خوشبو ہوگی وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی اور بخور کی بھی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی. اور آپ نے ایک جار کے اندر بند کر کے اس کو رکھ دیں. اب 11 دن کی جو آپ نے محنت کرنی ہے نا وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کیا عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، اس پہ دم کر دینا ہے. کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، دم کر دینا ہے. اچھا جو لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں وہ اپنے رات میں اپنا سبق پڑھتے رہیں. یہ اس سے ہٹ کے بخور تیار کرنے کے لیے یہ آپ نے الگ پڑھنا ہوگا اس میں، اگر وہ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو.
اور عام لوگ عصر اور مغرب کے درمیان یہ خاص وقت ہے اس کا. اچھا یہ اسی وقت پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ آپ نے صبح میں پڑھ لیا، کل شام میں پڑھ لیا، پھر رات میں پڑھ لیا، نہیں. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ 11 دن تک پابندی کے ساتھ. اس پہ روزانہ دم کر کے اس کو بند کر کے رکھ دینا ہے. جب 11 دن مکمل ہو جائیں گے نا، اب یہ بخور تیار ہے آپ کا. اب جب یہ بخور تیار ہے آپ کا تو آپ نے ایک مٹھی لے لینا، یا جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں، 1 ٹی اسپون لے لیں یا 1 ٹیبل اسپون لے لیں، جتنا آپ کو آسانی ہو. آپ روزانہ گھر کے اندر چاہیں تو روزانہ دھونی دے دیں اس کی، یا چاہیں تو ہفتہ اور منگل اس بخور کے خاص دن ہیں. کسی بھی مقاصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اگر آپ نے بخور استعمال کرنا ہے تو ہفتہ اور منگل کے دن کرنا ہے. اور باقی گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے کرنا ہے یا پھر دوسرے معاملات کے لیے کرنا ہے تو آپ یہ نارملی جلا دیں. اچھا جو شخص بھی بخور جلائے وہ سب سے پہلے وضو کرے. وضو کرنے کے بعد پھر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر کے پھر بخور جلائے روزانہ، تو اس کے ایک تاثیر ہی الگ پیدا ہوگی اس کی. یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو ایسا بخور بتائیں کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اسی ترتیب سے اگر آپ نے استعمال کرنا شروع کرا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے حالات بھی دیکھ لیجئے گا، اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھ لیجئے گا، اور پھر جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ باتیں تمام سچ اور آپ کے اوپر پوری ہونے لگیں گی. یہ وہ بخور ہے کہ جو آپ کسی بھی مقاصد کے لیے بنا سکتے ہیں. اچھا یہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا کاسٹلی ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا. یہ بخور سب بنا کے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اور ان بخورات کی باقاعدہ اجازتیں بھی ہوتی ہیں میری طرف سے. جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اس روحانی سفر میں ان سب کو اجازت ہے. اور جو عام لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں مجھ سے اس کی اجازت لے لیں یا ہمارا گروپ جوائن کر لیں، اس سے ہمیں اس کی اجازت لے لیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ بخور نظر بد، حاسدوں کے حسد، جادو کے شر، جنات، شیاطین، خبیث، گندی ارواحیں، روزی میں تنگی ہونا، پریشان ہونا، بچوں کا نافرمان ہونا، بیماریاں آنا، یہ ان تمام چیزوں کے لیے بڑا اکسیر ہے. لیکن بس سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور اس سے پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے پھر بخورات کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں